ان پر ہی ہاتھ پھیر لیتے، ان پر بھی ان کا مسا ہو سکتا ہے. ہاں جیسے موزے پر مسا ہو جاتا ہے جراب پر، ایسے ہی ہو. بالکل جی جی جی. شمار اور جو امامہ اس پر مسا جی. آپ بتائیے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کے بارے میں کچھ اس کو عید میلاد النبی کا دن کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس دن ہر آسمان ہو رہا تھا، زمین ہو رہی تھی، آج کا ہو رہے تھے، تو ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ عید کا دن ہے؟ بچی آپ بعد میں شریک ہوئے ہماری محفل میں، یہ بات ایک بڑی بات کہی ہے بی بی نے. نہ اس دن وفات ہے نہ اس دن پیدائش ہے، دونوں کا. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اس دن آسمان رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی. نہیں، آسمان بھی نہیں رو رہا تھا، زمین بھی نہیں رو رہی تھی. یہ بھی باتیں جعلی نہیں بنانی چاہیے. 12 کو وفات ہونے کا بیٹی کوئی ثبوت نہیں. کوئی 28 صفر کہتا ہے، کوئی 2 کو کہتا ہے، کوئی 2 کو کہتا ہے. جھگڑے ہی جھگڑے. بہرحال جو امت کرتی ہے نا محبت پیار سے، اس کو برا نہ جانے. آپ اگر سمجھانا بھی چاہتی ہیں تو اچھے طریقے سے، ایک بات کے مقابلہ میں غلط بات آپ بھی کہنا شروع کر دیں، کیا فرق؟ تو 12 ربیع الاول کو وفات بھی نہیں کوئی ثابت، کوئی نہیں یہ بات. جی 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 بہت مہربانی جی، اللہ خیر خوش کرے رکھے. اللہ پاک. جی بارک اللہ فیک. یہ وطروں کے بارے میں مولانا بات ہو رہی تھی، شاید آخری بات آپ کی یہی ہاں ہو. بس یہی ہے. تو ساری نماز تہجد جو ہے نا، جتنے نفل آپ پڑھیں اور اس کے بعد ایک رکعت پڑھ لیں تو وہ طاق بنے. پہلے جوڑا جوڑا چل رہا تھا، 2 4 6 8 10 وہ شفع تھے جوڑے. جب اس کے ساتھ ایک رکعت آپ نے پڑھی، اب وہ ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا، اس میں ذرا تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ امام تو کہتے ہیں کہ آخری 2 رکعتیں جو ان کے ساتھ ملا کر جیسے مغرب کی 3 اکٹھی پڑھی جاتی ہیں ایسے پڑھنا. امام ابو حنیفہ رہتے، مگر وہ 11 بننے کی وطر تو بن ہی جائے، طاق سارے طاق بن جائیں. جو زیادہ صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ بس 2 کر کے پڑھتے جائیں. آخر میں اللہ اکبر کیا کہ ایک ہی رکعت کی نیت کریں، اس میں سبحانک اللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں، دعائے قنوت پڑھیں، اس اکیلی کے 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں یا درود شریف پڑھ کر. یہ صحیح طریقہ الوتر رکھا سب سے اعلیٰ. آپ نے فرمایا پڑھتے جاؤ 2 آخر میں ایک رکعت پڑھ دو، وہ ساری جو نا جوڑے ان کو طاق بنا دی. اللہ طاق ہے، واحد ہے، وحدت کا ثبوت ہو جائے گی. اس میں جو دعا ہے وہ بھائی نے پوچھا ہے کہ خاص کوئی دعا ہے، خاص کوئی دعا نہیں، یا کس وقت پڑھی جائے گی؟ نہیں. اللہ مہدنی پڑھ لیں اور دعائیں پڑھ لیں، یہ جتنی جی چاہے پڑھ لیں، نہ بھی کسی دن پڑھیں، صرف ایک رکعت ہی پڑھ لیں، آپ کا وطر ٹھیک. یہ قنوت پڑھنی کوئی واجب نہیں، نہ یہ لازمی پڑھ لے اچھا، نہ پڑھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سارا سال ایک دن بھی یہ قنوت وطر میں نہیں پڑھتے تھے. رکعت پڑھنی ہے رکعت. اگر قنوت پڑھنی ہو تو مولانا کس وقت پڑھیں گے؟ رکوع اگر پڑھنا چاہیں آپ تو رکوع سے پہلے سورت ختم کر کے اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ اٹھا لیں، قنوت پڑھیں، پھر رکوع کو چلے جائیں. پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے؟ ہاں دونوں بار اللہ اکبر کہنا، سورت کے بعد بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے، بعد میں رکوع کو جاتے وقت. جی اللہ اکبر کے بغیر بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اٹھائے جا سکتے ہیں. اختلاف تو ہر بات میں ہوتا، مگر ہم ختم کر رہے ہیں نا، وہ بات بتائیں جو زیادہ صحیح. ہاں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ